بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہوئے اب 4 رگیں بھی کٹ گئیں، آگے ایک حرام مغز ہوتا ہے، اب وہ اس کو کاٹ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ جانور کو تکلیف ہوتی ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے۔ جب رگیں کٹ گئی ہیں تو پھر اس کے بعد جانور کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کیا جائے۔ ہر مسلمان جانور کو ذبح کر سکتا ہے، تو اس لیے اگر کوئی مسلمان ایسا ہے جو جانور کو اچھی طریقے سے ذبح کر سکتا ہے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں، جانور ذبح کریں۔ سب سے افضل ہے کہ اپنی قربانی کو خود ذبح کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی کو خود ذبح کیا کرتے تھے، تو یہ بہت بڑا اہم فریضہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ایک مسلمان اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے تو یہ سب سے بڑی سعادت ہوگی اس کے لیے کہ جانور بھی اسی کا ہے اور وہ اللہ کے نام پر اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہے۔ تو اس لیے جانور کو ذبح کرنے کا صحیح اور شرعی طریقہ کیا ہے، میں اس بارے میں آپ کے سامنے مختصر عرض کروں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جانور کو لٹانے کا حکم، کہ جانور کو سب سے پہلے لٹایا جائے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب جانور کو لٹاؤ تو اچھے طریقے سے لٹاؤ، یہ نہ ہو کہ اس کو ایسی چوٹیں لگیں یا اس پر سختی زیادہ کی جائے، تو یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ تو جانور کو لٹانے کے لیے سب سے پہلے اس کے 3 پاؤں باندھے جائیں اور ایک جو ہے اس کا پاؤں چھوڑ دیا جائے اور اس کو اچھے طریقے پر لٹایا جائے۔ اور لٹانے میں یہ ہے اس کی بائیں کروٹ جو ہے نیچے آ جائے اور اس کا جو گلا ہے، منہ ہے، وہ قبلے کی طرف ہو جائے۔ جب ہم اپنے جانور کو لٹا لیں گے، اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے گا، تو پھر مرحلہ آتا ہے جانور کو ذبح کرنے کا۔ تو جانور کو ذبح کرنے کے متعلق عام اصول آپ نے سنے ہوں گے کہ سب سے پہلے جب جانور کو ذبح کرنا ہے تو یہ بات معلوم ہو کہ جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ایسا بندہ ہو جو اچھے طریقے سے جانور کو ذبح کر سکے، اس کے مسائل آداب سے واقف ہو، تاکہ قربانی ہماری اچھی ہو جائے اور جانور اچھے طریقے پر ذبح ہو جائے۔ تو ان میں سے سب سے پہلے یہ بات آپ جان لیں کہ جانور کے اندر 4 رگیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کٹنا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ جو نالی ہے جس سے جانور سانس لیتا ہے، اور ایک نالی ہے جس سے جانور خوراک اندر لیتا ہے، اور 2 رگیں ایسی ہیں کہ جن کو ودجین کہتے ہیں، جو شہ رگیں شمار ہوتی ہیں۔ اب جو مری حلقوم یہ رگیں ہیں، یہ کھانے کی اور سانس لینے کی، اور اس کے علاوہ 2 رگیں ہیں جن کو ودجین کہتے ہیں، وہ جانور کے دائیں اور بائیں سائڈ پر ہوتی ہیں۔ تو ان 4 رگوں میں سے 3 کا کٹنا ہر صورت کے اندر ضروری ہے۔ اب ایک بندہ جانور کو ذبح کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ یاد رکھے 4 رگیں کٹیں گی، مری، حلقوم، ودجین۔ اب ان میں سے اگر ایک بندہ ذبح کرتا ہے 3 رگیں تو کٹ جاتی ہیں، مری، حلقوم اور ودجین میں سے ایک، تو جانور حلال ہے، اس کا استعمال جائز ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جانور کو ذبح کرنے میں احتیاط لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے تو 4 رگیں اس کے لیے ضروری ہیں، جانور کی کٹ جائیں۔ جب 4 رگیں کٹ جائیں تو پھر اس کے بعد چھری چلانا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہوئے اب 4 رگیں بھی کٹ گئیں، آگے ایک حرام مغز ہوتا ہے، اب وہ اس کو کاٹ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ جانور کو تکلیف ہوتی ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے۔ جب رگیں کٹ گئی ہیں تو پھر اس کے بعد جانور کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کیا جائے۔ اب یہ بھی ہے، اگر ایک بندہ جلدی سے جانور کی گردن کاٹ دے گا تو جو میں نے آپ کے سامنے 2 رگیں بیان کی ہیں جن کو ودجین کہتے ہیں، شاہ رگیں ہوتی ہیں اور ان کے ذریعے سے خون نکلتا ہے۔ جب آپ رگیں کاٹ دیں گے تو وہ جانور کا جو پورا خون ہے وہ باہر نکل جائے گا، کیونکہ جانور تڑپے گا، اچھلے گا تو اس کے جسم سے خون نکلے گا، گوشت زیادہ صاف ہو جائے گا۔ اگر جانور کو جلدی کاٹ دیں گے، اس کی گردن الگ کر دیں گے تو لا محالہ جانور جلدی مر جائے گا اور اس کا خون جسم کے اندر ہی رہ جائے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے جب 4 رگیں کٹ جائیں تو جانور کو ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیا جائے، وہ اچھلے کودے، اس کا خون جو ہے باہر نکلے تاکہ گوشت زیادہ سے زیادہ صاف ہو جائے۔ اب یہ مرحلہ ہے جانور کو ذبح کرنے کا، لیکن کچھ مسائل میں آپ کے سامنے عرض کروں، وہ یہ ہیں، اگر ایک بندہ جانور ذبح کر رہا ہے لیکن وہ کمزور ہے، وہ چھری اچھے طریقے سے نہیں چلا سکتا، اگر وہ اس کے ساتھ دوسرا بندہ معاون ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ جو معاون
اس کے ساتھ چھری چلا رہا ہے تو اس کے لیے تکبیر پڑھنا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا واجب ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، بعض لوگ یہ مشہور کر رہے ہوتے ہیں کہ سب جو ہے تکبیر پڑھیں، جو جانور ذبح کر رہا ہے وہ بھی تکبیر پڑھتا ہے، باہر والے بھی تکبیر پڑھتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ فرض اور واجب یہ ہے جو بندہ جانور کو ذبح کرے تو اس پر تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ اب اسی طرح ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، جب جانور کو لٹا دیا جائے، اب جانور تیار ہے، اس کو ذبح کرنے کے لیے ہم سارے تیار ہو چکے ہیں، بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، جانور کو لٹانے کے بعد دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ مفت کی اس کو تکلیف ہے، جانور لیٹا ہوا ہے، ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، تو آپ خود اندازہ لگائیں، اللہ کی مخلوق تکلیف میں ہو، ہم دعائیں مانگ رہے ہوں تو دعائیں کیسے تک قبول ہوں گی؟ اور اسی طرح ایک بندہ جانور کو لٹا کر چھری تیز کرنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو، اور جب اس کو ذبح کرنا ہو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، یعنی کہ یہ کوشش کرنی ہے زیادہ سے زیادہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔